ٹھیک ہے. میرے سارے موبائل کے وہ بند ہو رہے ہیں. صحیح ہے. میرے بچے کو تکلیف دیتے ہیں، یہ بیڈ منگوائیں گے. اچھا میں ایک بات بتاتی ہوں، بہت ضروری بات ہے. یہ 12 بج رہے ہیں ابھی، اس کے بچے کا آخری پوشن ہے دینے کے لیے، دودھ ہے یہ دینی. وہ ان کا دیکھ رہے ہیں آپ، لائٹ دیکھتے رہیں. ایک ٹمٹماری لائٹ ہے نا، یہ ان کی پیچھے گھنٹی بج رہی ہے، وہ آ نہیں رہی. میں 10 بجے آئی ہوں، صبح کو 11 بجے گئی تھی. اس کے بچے کا لاسٹ دیکھا، دودھ اور دے کے چلے گئی. چھوٹا سا اتنا سا دودھ دیا ہے اور اتنا سا پانی دیا اور چلی گئی. ابھی پورا دن ہو گیا، اس کو پانی کی ضرورت ہے، یہ سب چیزوں کی ضرورت ہے. یہاں پر کسی کو پتہ نہیں. مادر چودے عورتیں یہاں کی، مادر چودے مرد ہیں یہاں کے. یہ صرف میرا نہیں ہے، سب کے ساتھ ساری، اور قسم باللہ سارے نیچے شکایت کریں، کوئی نہیں آ. میں تو اپنے بچے کا کام خود ہی کر لیتی ہوں. الٹی پلٹی کرنا، اتنا چھوٹا سا بیڈ ہے، اس کو اگر میں نے ہلانے کی کوشش بھی کی، وہ گر جائے گا وہاں پر، کیونکہ اس کا دھیان نہیں ہوتا. ذرا سا ایسے کہ اس کو دھیان نہیں ہونے سے ذرا سا پش کرنا ہے، وہاں پہ گر جانا ہے. تو میں اس طرح سے کوئی بھی رسک لینا نہیں چاہتی. اچھا یہ میں نے آرڈر کیا ان سے، یہ دیکھ رہے ہیں پاؤں کیسے موڑا ہوا ہے. ابھی یہ میں نے بستر کھولا، سائڈ سے دیکھ رہے ہیں کھلا ہوا، یہ میں نے کھولا ہوا، کنڈا کھول دیا. اس کے پاؤں پوری انگلیاں ایسی موڑی ہوتی ہیں. اور اس کا شوز یہ ہے، یعنی کہ یہ شوز ہے اس کو شوز پہننے. ان بہروں کو، اندھوں کو میں نے 1000 دفعہ بولا کہ اس کا کوئی دخل، اس کی بات ہے ہی نہیں کہ گھٹنے میں اس کو کس کے باندھا جائے. یہ گھٹنا توڑنے والی بات ہوگی، اس کا ہے ہی پر یہ باندھتے ہیں. پتہ ماں چلی گئی، گھٹنے میں کس کے باندھتے ہیں. تو ابھی یہ میں نے 1000 دفعہ بولا ہے ایسے نہیں کرنا، کیونکہ میں نے دیکھا نہیں تھا گھٹنے میں کیسے باندھا تھا. پر جو سوکس میں اتارتی ہوں. صحیح ہے. اب ان کو پتہ یقین ہے کہ اکیلے بیٹھی، اس کے پاس کوئی نہیں. اگر میں موبائل کھول دوں نا، ان کو انٹرنیٹ ہو جاتا ہے کہ اس نے موبائل کھول دیا، یہ کچھ شکایت کرنے والی ہے ہمارے بارے. یہ خوف میں آئیں، ادروائز یہ کبھی بھی 10 سال بھی بیٹھے نہیں آئیں گے. اتنے ذلیل لوگ ہیں. اور یہاں کے مینیجر، اور یہ اللہ نے ان کو اولادیں دی ہیں، اور جو بے اولاد ہوتے ہوئے دیر نہیں لگے گی، بے اولاد ہوتے ہوئے دیر نہیں لگے گی. ان کی ذرا سی گھر میں نے ایسے دیکھے ہاتھ سے بچے بیٹھے ہوئے ہیں گھر میں بالکل بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ ہمیشہ کے لیے ان کے دماغ اڑ چکے ہیں. ہلکی سی یا موبائل انہوں نے ریسیو کی ہے، یا انہوں نے آئی پیڈ کھیلا ہے، یا ان کے گوتا تھوڑا سا لگا ہے، اور وہ 5 سال ہو گئے ہیں ہاسپٹل میں. کیوں؟ کیونکہ یہ جو ہاسپٹل ہے یہاں کی بہت بڑی لعنت ہے. جب بندہ آ جائے نا، یہ نکلے گا نہیں. میرا بچہ کا چھوٹا سا حادثہ تھا، آج 5 سال ہو گئے، سارے جسم اجزاء توڑ دیے. یہ گندی حرکتوں نے اس کی ہاتھ پاؤں سب موڑ دیے. اس کا سر صحیح تھا، اب وہ بھی ٹیڑھا ہو گیا. اس کو مکہ مارا ہے سر پہ. اس کا سر جو ہے اتنا گلائی میں تھا، وہ ابھی پورے اندر کھڈا پڑ چکا ہے. یہ انسانوں کو 10 سے 12 سال 20 سال ایڈمٹ کر، کیونکہ پیسے اتریں گے، ان کے پیسے آئیں گے. یہ آرڈر کریں گے ہمیں نرسیں چاہیے، اور پلین اتریں گے، نرسوں کے دماغ کیا کہ دبر دب نرسیں آئیں گی. ان کی ویلیو ہوگی، اور ان کی حرام زنا کاریاں بڑھیں گی. زنا کاریوں سے یہ حرکتیں کرتے ہیں. ان کی کچھ خسارہ نہیں ہے اس میں. اچھا پھر دوسری بات کیا، یہاں پر یہ سب مسکین لوگ ہیں، میں بھی مسکین ہوں. ٹھیک ہے. میں یہاں پر اپنے بچے کے لیے کہہ رہی ہوں کہ میں اپنے بچے کا کیئر کروں گی، بچے کو صاف کروں گی. ایک قسم سے اسسٹ کرنا ہے بچے کے، انسان کو دیکھنا ہے. اس کی نوکری مانگ رہی ہوں، یہ نوکری نہیں دے رہے. تو ان کو فکر لگی کہ میں ان کے راز کھول دوں گی، ان کی پولیں کھول دوں گی، ان کے سیکرٹلی دیکھوں گی کر کیا رہے ہیں. سارے پیشہ تو ہوتے رہتے ہیں نیچے. ابھی یہاں کے مینیجر جو ہیں، یہ سب اللہ نے ان کو دیا، اور چھینتے ہوئے دیر نہیں لگتی. چھین جاتے دیا ہوا ہے تو اللہ کا شکر نہیں ہوتا. یہ بس سب کے اوپر ظلم کرنا چاہتے ہیں. یہ تکیہ، اچھا میں تکیے کے بارے میں بتاتی ہوں، تکلیوں کے ڈیپ سیکرٹ بتاتی ہوں. تکیے اور بیڈ کے بارے میں کیا، یہاں پر بیڈ اور تکیوں میں جادو کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے پیشنٹ کبھی زندگی میں بات نہیں کر سکتا. آپ پیسے دیتے رہو، ادھر سب کے کر کے مر گئے نا آپ. یہاں چل نوکر کو دے دیا، چل ویٹرس کو دے دیا، چل اس کو دے دیا، پوری زندگی وہ دیتے رہو. اور یہ اصل میں جو ہوتے ہیں تکیے میں، یہ بیڈ ہے نا، اس میں جادو کیا ہوا ہے کہ بچہ کبھی اپنا منہ کھول ہی نہیں سکتا. اس کی کوئی کچھ بھی کرے، گانڈ مارے یا کرے، یہ کچھ کہہ ہی نہیں سکتا، کیونکہ ادھر سب جادو کیا، اور اس کی وجہ سے ہمیشہ گونگا رہے گا. یہ ہمیشہ بستر میں پڑا رہے گا. اس کی وجہ سے ان کے پروفٹ بہت اونچا ہے. یہ تو سارے کھلے ہوئے یہاں پر. ان کو چھوڑ ان کی باتیں، ان کے راز، ان کی غلاظت میں بتا نہیں سکتی. میں نے جتنا صبر کیا، میں نے کہا مجھے ان سب کے 6 مہینے جو میں نے کام کیا، مجھے اس کے پیسے میں لے بھی نا یہاں سے ہلوں گی نہیں. جو میں نے کام کی، یہ ایسے بیٹھے رہے. 12 بج گئے، اور پھر میں نے بچے کو صاف کیا صبح کل شام. یہ بس دودھ ایک دودھ میں نہیں دے سکتی. ہاں یہ دودھ دینا مجھے مشکل ہے. بس ایسے دودھ دے کیسے چلے جائیں گے مہمان کی طرح.
نہ ڈاکٹر کو بتائیں گے بچے میں کیا کمی ہو رہی، کیا زیادتی ہو رہی، کچھ نہیں، بھاگ جائیں گے. اور یہ تکیہ ہے نا، اس میں اگر آپ سو کے دکھا دیں تو میں آپ کو پیسے دوں گی اگر آپ کو سر برداشت کر کے دکھا جائے. اتنی درد ہے اس تکیوں میں. میں یہ تکیہ لے کے سوئی اور میں پوری رات سر پکڑ کے، مجھے الٹی کی حاجت ہوتی رہی. میرا بیٹا اس طرح سے بیٹھا ہوا، اس کی وجہ سے وہ بات نہیں کر سکتا، اس کی آنکھیں گھومتی رہتی ہیں، ہکا بکا رہتا ہے. ان کی ضلالت یہ حد تک کی ہے کہ ان کی یہاں پر سارے بیڈوں میں ایسے جادو کیے ہیں کہ پیشنٹ اٹھے نہیں جب تک یہ اچھی طرح سے 1,00,000 2,00,000 برباد نہ کر دے، ان کو رئیس نہ بنا دے، چھوٹے چھوٹے لوگوں کو پیسے دے دے کہ بندہ جو پیسے آتے ہیں صدقہ اللہ کے نام پہ یہاں وہاں کا. یہ ہنستے ہیں ہمارے اوپر، یہ تانے مارتے ہیں، ہنستے ہیں ہماری پیٹھ پیچھے کیسے پاگل پیسے دے رہی ہے. اور یہ انہی پیسوں سے یہ جادو کر کر کے بچے کو ایسے زندگی بھر لاش بنائے رکھتے ہیں. پکا جادو، پکا، اور اسٹرانگ کرتے رہتے ہیں تک کہ ایسے نئے لاتے رہیں گے. تو جو یہ جو وائٹ کلر کی یہ ہے نا، ان میں بھی ٹونا بھرا ہوا ہے، یہ تک کہ اس میں بھی جادو بھرا ہوا ہے. جو یہ نیچے بیٹرس ہے اس میں کی وجہ سے زندگی بھر ہل نہیں سکتا. یہ سب جادو کیا ہوا ہے. یہاں پر کوئی بندہ جو بن جائے نا، کم سے کم 10 سال تک ان کی عیاشی پکی ہے. نہ کھانا نہ دودھ، بچے کو پیشنٹ پڑا رہتا ہے، سارا کام میں کرتی ہوں پاگلوں کی طرح، آنا جانا. یہاں پر اللہ حساب کرے ان گورنمنٹ کے ساتھ، شدید دنیا و آخرت میں اللہ حساب کرے. اللہ ان کے ساتھ کبھی بھی ایک سیکنڈ ایک پل ان سے غفلت نہ کرے. ان کے اولادوں کے اوپر یہ اللہ یہ عذاب توڑے، یہ ان کی خاندانوں کے اوپر یہ توڑے. اللہ ان کو کبھی بخشے نہیں، کبھی دنیا میں جو صدقہ کر لے اللہ بخشے. ہم فقیر لوگ کیا ہماری حالت ہے، ہم اس حالت میں لوگوں کو دیتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، یہاں دیتے ہیں وہاں دیتے ہیں، اس کے باوجود یہ ہمارے جذباتوں کے ساتھ ہماری اولادوں کے ساتھ کھیلتے ہیں. اگر میں چھوڑ کے جاؤں تو اس کی گانڈ مارتے ہیں، اگر میں شکایت دوں شکایت سننے والا کوئی نہیں ہے. پتہ چلا آپ پولیس گئی وہ زیادہ بڑا حرامی نکلے گا، کرنل کے پاس گئی وہ زیادہ اس سے بڑا حرامی نکلے گا، جنرل کے پاس گئی کہ اس کو بلاک ہی کر دو، اس کی آواز آگے تک جائے ہی نہ. اب یہ بھی نہیں ہے کہ وہ جو یہاں کے منسٹر ہیں بالکل مظلوم بیٹھے ہیں، ان کو ہر چیز کا علم ہے. ان کی بقول تو سارے یہ جو یہ پلاننگ ہوتی ہے ان کے بقول ہی تو ہوتی ہے. تو ان کا سارے جو بچوں کا عذاب ہے نا، وہ خاص اپنے دشمنوں کے لیے بدوا مانگنا بھولنا نہیں. کیونکہ ان کا اگر ظلم نہیں رکا نا تو ایسے کتنے بچے ہی کھا جائیں گے اور یہ بیٹھے رہیں گے. ان کی اولادوں کو کچھ نہیں ہوتا، جا کے ہمارے اولادوں کو، ہمارے گھر نہیں ہے، پیسے نہیں، ہم پہ صدقہ کرتے، ان کے پاس زمین آسمان کے مالک ہیں، آسمان تک بھی کوئی اور پلین گزر نہیں سکتا ان کی اجازت کے بنا. اور ہمارے پاس کیا ہے اب یہ دیکھیں. میں دوسری بات بتاتی ہوں، اس کے بچے کے اوپر جو آپریشن کیا ہے نا سر کا، ان کا کنٹرول ان کے پاس ہے. جتنی زندگی بھر بھی یہاں بیٹھے رہے نا، تو اگر آپ تھوڑی سی گالی دے دیں یہاں کے منسٹر کو، پھر آپ دیکھیں اپنے بچے کو کیسی ایسی اتنا سا بن جائے گا، لال اتنا سا کہ ابھی وہ کسی ٹائم پھٹ جائے گا. یہ جو آپریشن کیے جاتے ہیں نا ساری دنیا کے سر پہ، یہ اندر فکسنگ ہوتی ہے جو کوئی بھی ریڈ نہیں کرے گا نہ بتائے گا کہ پوری زندگی بھر کے لیے قید ہو چکا ہے. اب یہ بڑی بہت گہری بات ہے، پوری زندگی بھر کے لیے قید ہو چکا ہے. اور یہ کبھی بھی جتنے بھی میں نے اس کے بعد کتنے آپریشن کیا، میں نے کہا جا کے بہت غلطی کی، آ کے پھر آپریشن کیا، پر حقیقت میں یہ وہی ہے پہلے والا. کیونکہ ان کے جب آپریشن ہوتے ہیں نا، ان کے اندر وائریں فکس کی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے یہ ان کے ماں باپ ہمیشہ ہماری غلامی کرتے رہے، ہماری عبادت کرتے ہیں، ہم ایک قسم سے اللہ بن چکے ہیں. یہ ان کی یہ ابھی انٹینشن ہے. وہ پتہ ہے اس بارے میں، یہ بچہ زندگی بھر سے ہی نہیں ہو سکتا. اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی نا بات، ذرا آپ منسٹر ہو یا پیچھے ان کی گالی دے کے دیکھیں اور پھر بچے کو دیکھیں کیسی ان کی حالت ہوتی ہے. کوئی ایسی راز کھول کے بتائیں اور پھر اپنے بچے کو دیکھیں کہ جس کا بھی آپریشن ہوا ہے ہاسپٹل میں، اس کے بعد دیکھیں اس کی حالت کیا. یہ زندگی بھر نہیں ٹھیک ہوا. ہم 3 سال 2 سال یہاں بیٹھے ہیں، بھیک مانگ، وہاں جا، کچھ فائدہ نہیں. کیسی بات ہے؟ بستر میں جادو، بیڈ شیٹ میں، میٹرس میں، اور تو ان کسی کے دماغ میں جو وہ وائر میں بھی حملہ ہے اس کے اوپر. کیونکہ جب میں گھر میں بچے کو لے کے جاتی تھی تو بہت سکون سے بالکل کھا رہا ہے پی رہا، کوئی جیسے کہ زندگی میں غم نہیں، آرام سے ٹٹی کرتا ہے، کھاتا ہے پیتا ہے، کچھ نہیں. اچانک اس کو دوڑے پڑتے ہیں، دوڑے ایسے پڑتے ہیں کہ یعنی کہ صحیح بیٹھا ایک دم جھک گیا، کس کے جھک گیا. میں کیا ہو گیا، تو ایسا کیوں کر رہا ہے؟ پھر ایمبولینس کی باری آ گئی. اب کہتے ہیں ہمیں پیسے دے، ایمبولینس کے بھی 1,500 بولے انہوں نے دے. ایسے نہیں ہوتا کہ یہ آرام سے بیٹھیں گے، یہ پیسے نکالیں گے لوگوں سے، ٹیکس کھول دیے، یہ کھول دیے. تو انہیں یہ یہاں جاتے جی آرام سے ایزیلی 30-40 ہزار ایک دو فلیٹ سے انہوں نے نکالے. اب یہ بتائیں کہ ان کے
دن کے کتنے پیسے ان کو جاتے ہیں، مہینے ان کو کبھی کبھی زندگی میں پیسوں کی کمی ہو ہی نہیں سکتی. اور یہ کوئی مسکینوں کے لیے نہیں جا رہی ہے، ہم سے جوس نکال کے ہماری تھکن، ہماری کمروں کو توڑ تاڑ کے، ہمارے بچوں کو ظلم ہمارے بچوں کے اوپر کر کے یہ پیسے نکال رہے ہیں اور یہ اللہ بن کے بیٹھے ہوئے. پھر دوسری بات یہ، اور یہ مسکینوں کو دینا پسند بھی نہیں کرتے، یہ اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں. ان کی بیٹیاں کروڑوں کی بلینوں کی مالکیں جو دن میں اپنے میک اپوں میں، اپنی پرفیوم میں، اپنی حاجاتوں میں خربوں خرچ کرتی ہیں، خربوں. نہ کہ کسی بیمار انسان کی، نہ کسی ڈیزیز کی، نہ کسی کی تھوڑی سی مدد کر کے. یہ اپنے آپ کو نہیں سمجھتی کہ ہم نے کچھ اچھا کیا، ہم نے اپنے اوپر خرچہ کر کے سب سے اچھا کیا. میں 3 سال سے یوٹیوب ہے، یہاں کتے کی طرح نوکری، ایک چھوٹی سی نوکری مانگنی وہ نہیں، کیونکہ ان کو ویشیا چاہیے، عورت نہیں چاہیے جو ان کے ساتھ کھیلتی رہے اور پیشنٹ کو صرف پھینک کے ہی رکھے. وہ دیکھیں بیل ابھی تک بج رہی، ابھی ٹائم کیا ہو گیا، اب دیکھیں 10 منٹ مجھے ہو گئے اور میں یہاں پر 10 بجے آئی. 10 11 12 بجنے والے. میں دیکھے ٹائم، اتنی دیر میں آڈیو کھولوں گی تو پھر کون دیکھے گا میری اتنی لمبی لمبی 3 گھنٹے کی آڈیو کون دیکھے گا، ویڈیو کون دیکھے گا. یہ ان کے راز ہیں. اتنے چھوٹے سے بستر ہے، یہ میں نے اپنے بچے کے لیے مانگا، میں چلو گھر لے جاؤں گی، یہ تک نہیں دیا. ہمارے پاس بیڈ نہیں، یہ کوئی بیڈ ہوتا ہے؟ یہ کوئی بیڈ ہے اتنا چھوٹا سا کہ بس پیش اندر پھنسا ہوا ہے. ابھی ٹائم دے کے کوئی نہیں آ رہا. ان کی اگر اصلیت کھولوں نا میں تو یہ دن رات گزر جائے. تو صحیح بندے کو یہ نوکری نہیں دیں گے، پتہ ہی صحیح ہے، اس نے راستہ ایسا پکڑا ہوا ہے تو یہ ہمیں ذلیل خوار کرتی رہے گی. تو مجھ پر تو بہت الزامات لگے ہیں، میں رنڈی بھی ہوں، میں گشتی بھی ہوں، مجھ پر تو بے انتہا چور بھی ہوں. تو یہ سب انہوں نے لگائے ہوئے الزام، کیونکہ ان کی کمزوری یہاں پر ثابت ہوتی ہے کہ کتنی کمزور ہیں یہ لوگ. یہ سب لوگوں نے، بہت بڑے بڑے پولیس اترے ہیں، کرنل اترے ہیں جنہوں نے مجھ پر الزام لگائے ہیں کہ میں چور ہوں، میں بدتمیز ہوں. اور جو چوریاں میرے گھر میں 1 سال سے ہو رہی ہے انہوں نے وہ کاؤنٹ نہیں کیا. تو ٹھیک ہے، مشکل نہیں ہے، مجھے مشکل نہیں ہے، یہ تو اللہ کا حساب ہے. ابھی میں نے ان کو بھی خدا کے ہاتھ چھوڑ دیا. وہ ان کے جیسے مجھے ذلیل کیا نا، میری بدعا یہی ہے کہ وہ بھی ایسے گھسیٹ کے، ان کے بھی کپڑے پھاڑ کے ان کو پولیس اسٹیشن لے کے جایا جائے. میری بدعا یہی ہے ان کے لیے، دنیا و آخرت میں وہ ہمیشہ ذلیل و خوار رہے. تو کیونکہ انہوں نے مجھ سے بے انصافی کی، جب تک میں صحیح آواز نہ سنوں گی اپنے لیے تو میں معاف نہیں کرنے والی. صحیح ہے. یہاں کو پیسے دیتے ہوئے بھی گھن آتی ہے، کیونکہ کبھی بچے کو پیار سے، میں نے کبھی نہیں بچے کو پیار سے صاف ستھرا دیکھا، اس کا منہ صاف دیکھا، کبھی بھی نہیں. گھن آتی ہے ان کو 2 روپے بھی دیتے ہوئے کہ یہ اپنی صفائی سے، اپنی گندگی سے مشہور ہے. کہ انسان دیتا ہے نا کہ ہمیں سکون ملا، جیسے صاف کیا، میں بچے کو صحیح کیا، تھوڑا تو بہتر ہو رہا ہے. پر مجھے ان پہ گھن آتی ہے کہ جب بھی میں آؤں میں بچے کو ایسے دیکھتی ہوں، جب بھی میں آؤں بچے کو ویسے دیکھتی ہوں. دیکھیں اب بس میں اگر کھول ہی رکھوں نا تو یہ رات ہو جائے گی. بچے کو پتہ نہیں دودھ دیا نہیں دیا، نہیں وہ انسان نہیں، اس کو بھوک نہیں لگ رہی، اس کا سب ایک ایک قطرہ پیٹ میں جو جا رہا ہے کاؤنٹیبل ہے. اتنے جلتے ہیں یہ لوگ. اگر یہ کبھی دیکھ لے بچہ کچھ کھا رہا ہے، گاجر کھا رہا ہے، کھیرا کھا رہا ہے، تو حکم آ جاتا ہے کہ اس کا یہ جو پیٹ میں جو پائپ ہے یہ نکال دیا جائے. اتنا غصہ آتا ہے، میں اللہ کرے تیرا بھی حساب شروع ہو جائے. دیکھ پیٹ میں کتنے نوالے گئے تو اتنے موٹے موٹے ہو گئے یہاں کے منسٹر، ان کی اولادیں. وہ گنائی نہیں دیتا، میرے بچہ گنائی دیتا ہے. ان کے اپنے اولادیں نہیں دکھے جو ہر دن ہر سیکنڈ کہیں نہ کہیں اولاد ہو رہی ہے ان کو، وہ ہی نہیں گنائی دیتا. یہ ہمارے مریض جو کہ نہ پاس سیلری ہے نہ کہ کام ہے، یوٹیوب کھولے بیٹھے، آج سوانہ ہو گیا، نہ کوئی دیکھتے. کیوں؟ یہ بے حیا عورت نہیں، یہ اپنی سینہ نہیں دکھاتی، اپنا یہ چیزیں نہیں دکھاتی. یہ بہت سی چیزیں نوٹس کرتے ہیں اور جو میں آڈیو میں دکھے ہیں وہ میرے دھیان سے باہر ہے، کیونکہ سارا کام جو ہے نا میں کرتی ہوں. بچے کو دیکھنا، نرسوں کو دیکھنا جو چوریاں کرتے رہتے ہیں میری، اور یہاں دیکھنا وہاں دیکھنا. اور جہاں پر میں نے اپنے آڈیو بنائے، ویڈیوز بنائے بنا دوپٹوں کے، تو یہ ان کی وجہ سے. کبھی میرے کپڑے غائب ہیں، کبھی میرے دوپٹے غائب ہیں، کبھی میرے پجامے غائب ہیں، تو کبھی میرا سامان غائب ہے میرا کچن کے. اور بس مجھے نہیں دھیان ہوا کہ میرا ویڈیو جو کھلا ہوا ہے، اور پھر بھی میں نے اپنا ویڈیو بنایا، کمپلیٹ کیا کہ اگر دیری ہوگی تو پھر یہاں سے کچھ نہیں. روز اپنا کوئی نہ کوئی بلاگ الٹا پلٹا کیسا تیسا بھی چھوڑتی، ہلاک کر کے رکھ دیا، بیزار کر کے رکھ دیا. نہ مجھے دوپٹے کا ہوش ہوتا ہے، نہ مجھے کپڑوں کا ہوش ہوتا ہے.
اب دیکھیں کون ہے. صحیح ہے, کوئی لوگ نہیں ہے. اتنے یہاں پر امپلائیز ہیں, یہاں پر کام کرنے والے ہیں, موظف ہیں یہاں پر. اگر میں دکھا دوں نا آپ کو تو یہ موبائل پھٹ جائے گا, کہیں گے موبائل میں جگہ ہی نہیں ہے. اتنے لوگ ہیں یہاں پر سارا ہاسپٹل خالی. کیا کرتے ہیں؟ حرام کا کھاتے ہیں, نہ کام کرتے ہیں نہ آتے ہیں, اور بس سیلری اتر جلی. ان کو شرم نہیں آتی ایسے لوگوں کو دیتے ہوئے, ان کو شرم نہیں آتی. نہیں وہ انسان نہیں ہے, ایسے اس کو ایسے ہی بیٹھا رہنا. جب بھوکا ٹوٹا, اس کی ٹانگیں توڑ دو, اس کے پاؤں توڑ دو, مجھ کو بھی مار دو, بچے کو بھی مار دو, میرا ایک بیٹا ہے اس کو بھی مار دو, تو تیرے کلیجے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی, تو تیرا ملک بڑھنے لگے گا, بہتر ہو جائے گا. سب کو مار دو. ہم نے ان دونوں والا کھا لی, اس کا حساب رکھو. میں کتنی مرتبہ کی اس کا حساب رکھو. تمہارا کوئی حساب نہیں رکھے گا, تمہارا تو اللہ حساب رکھنے والا ہے بس. کتنی تو اپنے دن میں کتنی سہارت مناتے ہو, کتنی عورتوں کی. ہمارا کوئی بھی جو ہے نا, سارے ایسے کر ساری دنیا کی جو مصیبتیں عذاب ہیں نا ہمارے اوپر پھینک دے, گولیوں سے مار دے, جیلوں میں ڈال دے, ایسا کر دے. تو کیا خیال ہے؟ قیمہ بنا دے اس کا بھی, میرا بھی, بچوں کا بھی. تو آرام سے پیٹ بھر کے کھا. کھانوں میں زہر ملا دے, گھر کھلا ہوا جا زہر ملا کھانے میں, ایک دفعہ ہی مر جائیں. نوکری تمہیں دینی نہیں ہے, عیاشیاں تم نے کرنی ہے. ایسا کر سب کچھ تو لے لے, گھر بھی, ہاسپٹل بھی, سب نیچے سب کچھ ڈال لے. صحیح ہے. گھر نہیں دینا, یہاں پر گھر لازم, ہر عربی کو گھر ملتا ہے, زمین ملتی ہے, نوکر چاکر ملتے ہیں کہ ہم لے کے آئیں, ہم لے کے آئیں گے, پر اس کچھ دے ہی نہیں رہے, یہاں پہ بیٹھے ہوئے. نہیں کب دینا؟ میرے خیال میں ابھی 40-50 سال ہو گئے مانگنے, آرڈر کر رہے ہیں کب سے کہ ایک زمین دے دو, اس کے بعد بنانا تو ہم نہیں اپنے پیسوں سے, وہ بھی نہیں. ان کا بس نہیں, سب کو کیمے بنا دیں, ایسے ہاتھ پاؤں توڑ کے لے کے. ان کا یہ دل ہے, ہر بندے کا اجزاء توڑ پھاڑ کے نا کچرے میں نہ وہ جیے نہ مرے, ایسا ان کو دل ہے. تڑپتا رہے پوری زندگی. کھا جا ہمیں, ایسا کر, بڑا منہ کھول, کھا جا ہم سب کو, نگل جا, تیرا پیٹ بس بھر جائے ایک بار. تیرا پیٹ بھرنا چاہیے, کھا جا, سب کو کھا جا. ہاتھ سے کر کے ایسے بچے کو لٹکا نہیں, یہ عذاب نہیں کر, مار دے.